السلام علیکم، حاضر ہیں ہم ناول کی نئی اقساط کے ساتھ، پر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو بر وقت نئی اقساط اپنی فیڈ پر موصول ہو سکے۔ قسط نمبر 11۔ شامیر اور حزیمہ جب سے آفس سے آئے تھے وہ دیکھ رہا تھا حزیمہ کچھ الجھی ہوئی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے اس کا دھیان کھانے کی طرف بالکل بھی نہیں تھا۔ اس نے کھانا بس برائے نام ہی کھایا تھا۔ وہ ذکیہ بیگم کے ساتھ تھوڑی دیر باتیں کرتی تھی، لیکن آج اس نے ان کے سوالوں پر بھی ہوں ہاں سے زیادہ جواب نہیں دیا تھا۔ ارشمان کو اس نے گود میں تو اٹھایا ہوا تو تھا، لیکن وہ کسی نادیدہ چیز کو گھور رہی تھی۔ شامیر کمرے میں آیا تو حزیمہ کو صوفے پر پاؤں پسار کر بیٹھے دیکھا۔ وہ واش روم میں شاور لے کر باہر آیا، وہ تب بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شامیر اس سے بات کرنے کی غرض سے اس کے ساتھ جا کر صوفے پر بیٹھا اور اسے متوجہ کرنے کے لیے گلا کھنکارا۔ تب وہ شامیر کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر بھی اگر تم مجھ سے شیئر کرنا چاہو تو۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ شامیر غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ شامیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ نے مجھ سے شادی کے لیے اقرار کیوں کیا تھا؟ تمہارے والد کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں، وہیں اتارنے کے لیے؟ اس نے کوئی لگی لپٹی لگائے بغیر کہا۔ وہ جانتی تھی وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اور یہ کیوں کہا تھا کہ ہماری شادی کے بارے میں سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ میرے خیال تھا تمہاری جیسی لڑکیاں گھر نہیں بسا سکتی، اس لیے کل کو جب تم اور میں الگ ہوں تو زیادہ لوگوں کو نہ پتہ چلے۔ کیا مطلب میرے جیسی لڑکیاں؟ جیسے تمہاری ڈریسنگ ہوتی تھی، تمہارا ایٹیٹیوڈ۔ پھر اتنے بڑے باپ کی بیٹی لندن کی آزاد فضاؤں میں رہنے والی میرے جیسے 10-12 لاکھ کمانے والے انسان کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ پھر اب بتایا کیوں؟ مطلب آج آفس میں آپ نے سب کے سامنے مجھے اپنی وائف کے طور پر انٹروڈیوس کروایا ہے، ساتھ سے۔ اس کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ بالکل پوچھ سکتی ہو۔ میرا خیال ہے تم میں وہ خوبیاں ہیں جو ایک اچھی بیوی میں ہونی چاہیے، اور تم ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔ اب سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ وہ اس کی الجھن سمجھ چکا تھا اور شاید اس کے سوال بھی ختم ہو گئے تھے، کیونکہ اب وہ خاموشی سے اپنے موبائل میں گم ہو چکی تھی۔ شامیر چاہتا تھا کہ وہ اسے روک کر اور باتیں کرے، لیکن اس کا دھیان اب اپنے موبائل کی طرف تھا۔ وہ تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر لائٹ آف کر کے لیٹ گیا۔ حزیمہ نے اس کے اٹھنے کے بعد نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتی تھی اب وہ پہل کرے۔ حزیمہ تو پہلے دن میٹنگ روم میں ہی دل ہار بیٹھی تھی، لیکن اب شامیر کے دل میں اس کے لیے محبت کی کھوپڑ کب پھوٹتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ روحینہ آج اسکول آئی تو اسے پتہ چلا سمیرہ آج پھر اسکول نہیں آئی۔ آج مسلسل تیسرا دن تھا وہ غیر حاضر تھی۔ حزیمہ نے چھٹی کے وقت اس کے گھر جانے کے بارے میں سوچا اور پیریڈ لینے چلی گئی۔ چھٹی کے وقت وہ سمیرہ کے گھر کے قریب رہنے والی ایک طالب علم کے ساتھ ان کے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہ گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھی، تبھی اسے ان کے گھر کے باہر بہت سے لوگ نظر آئے۔ گھر کے پاس پہنچی تو وہاں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ سمیرہ کی ماں اپنا سینہ پیٹ رہی تھی۔ کسی سے پوچھنے پر روحینہ کو پتہ چلا کہ سمیرہ پچھلے 2 دن سے غائب تھی اور آج دوپہر کو اس کی لاش گاؤں کے باہر جھاڑیوں سے ملی تھی۔ روحینہ کے پاؤں کے نیچے سے تو زمین سرک گئی۔ اس 4 دن پہلے کا سمیرہ کا چہرہ اس کی نظروں میں گھوم رہا تھا جب وہ بہت پریشان سی اسکول سے نکلی تھی۔ روحینہ ایک کونے میں کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ رات کو وہ گھر پر آئی تو بس گمسم تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کی پیاری سی سہیلی کسی کی ہوس کا شکار ہو کر آج منو مٹی تلے سو گئی تھی۔ تائی کے بہت منت کرنے پر بھی اس نے کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ رات کو 10 بجے سعد کی کال آئی تو اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور روتے ہوئے اس نے سعد کو سب کچھ بتا دیا جو اسے سمیرہ نے بتایا تھا۔ سعد نے اس کی ساری باتیں سن کر ہونٹ بھینچ لیے اور روحینہ کو تسلی دی کہ وہ کچھ کرتا ہے۔ شامیر اور حذیفہ آفس پہنچتے تو شامیر کی اسسٹنٹ زویا نے اسے بتایا کہ سعد اس کے روم میں اس کا انتظار کر رہا ہے۔ سعد، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ شامیر بھائی، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ جی بولو۔ وہ شامیر کو روحینہ کی زبانی معلوم ہونے والے تمام معلومات شامیر کو بتاتا ہے۔
شامیر نے حزیمہ کو بھی اپنے روم میں بلایا اور سکندر آفندی کو بھی، پر طے یہ پایا کہ اس کیس کو سکندر خود ہینڈل کرے گا۔ اس کام کے لیے وہ کل ہی سعد کے ساتھ اس کے گاؤں جائے گا۔ سعد اور سکندر جس وقت گاؤں میں داخل ہوئے رات کے 11 بج رہے تھے۔ سعد نے گھر بہت کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن گھر میں کسی کا نمبر نہیں مل رہا تھا، شاید نیٹ ورک پرابلم تھا۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو سعد کے والد دروازہ کھولنے آئے۔ سعد کو دیکھ کر کھل اٹھے، لیکن سعد کے ساتھ خوبرو آدمی کو دیکھ کر ٹھٹک گئے جس کے حلیے سے امارات ٹپک رہی تھی۔ حمید صاحب نے جلدی سے انہیں راستہ دیا اور بیٹھک کا دروازہ کھولا۔ سعد ابا کو سکندر صاحب کے پاس بٹھا کر خود آ کر اماں اور روحینہ کو جگایا۔ روحینہ اور رابعہ بیگم اس کے منہ سے اپنے مالک کے آنے کی خبر سن کر حیران ہوئی اور جلدی سے کھانے کا انتظام کرنے لگیں۔ کھانے کی ٹرے سجا کر روحینہ بیٹھک میں گئی تو سعد کے ساتھ باتوں میں مصروف سکندر کی نظر اٹھی تو پلٹنا بھول گئی۔ اتنا مکمل حسن اور اس کے ساتھ معصومیت اس کے دل کو زیر زبر کر گئی۔ قسط نمبر 12 بیٹا ذرا میرے بالوں میں تیل تو ڈال دو، ذکیہ بیگم نے میگزین پڑھتی حزیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی اماں ابھی لائی۔ حزیمہ نے ذکیہ بیگم کے ہاتھ سے تیل لے کر ہتھیلی میں ڈالا اور اپنے ہاتھوں سے کسی ماہر کی طرح مالش کرنے لگی۔ اماں جی آپ کے بال تو بہت پیارے ہیں۔ بیٹا ہماری اماں بچپن سے ہی ہمارے سر پر خوب سارا تیل لگاتی تھی، اور تیل بھی یہ والا نہیں بلکہ کڑوا تیل۔ کڑوا تیل؟ کڑوا تیل کون سا ہوتا ہے اماں؟ بیٹا کڑوا تیل بھی بظاہر ہوتا تو ایسا ہی ہے، لیکن جب وہ سر میں ڈالتے ہوئے اگر غلطی سے کبھی آنکھ میں لگ جائے تو ہم گھنٹوں بیٹھ کر روتے رہتے تھے، کیونکہ آنکھ میں جیسی مرچی لگتی ہے ویسے ہی محسوس ہوتا تھا، لیکن اس سے بال مضبوط ہوتے ہیں، یہ ہماری اماں کا کہنا تھا۔ حزیمہ نے ذکیہ بیگم کے سر کی مالش کر کے برش سے کنگھی کر کے چٹیا بنا کر انہیں دکھائی۔ اماں جی دیکھیں ٹھیک بنی ہے؟ پتر ٹھیک ہے، بس تھوڑی ڈھیلی ہے، اگلی بار صحیح کس کے بنانا۔ اوکے، مسکرا کر کہتے ہوئے حزیمہ ہاتھ دھونے کے لیے مڑی تو ذکیہ بیگم بولی، بیٹا ذرا میر کے سر کو بھی مالش کر دے۔ شامیر جو ٹی وی دیکھنے میں مہو تھا، ماں کی بات پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، جبکہ ذکیہ بیگم کے پاس کھڑی حزیمہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ شامیر پتر یہاں آ جا، چھوڑ دے اس مووی ٹی وی کا پیچھا۔ شامیر نے ماں کی طرف مڑ کر دیکھا اور ہاتھ سے ریموٹ صوفے پر رکھتے ہوئے اٹھ کر آ کر حزیمہ کے آگے بیٹھ گیا۔ حزیمہ نے ذکیہ بیگم کی طرف دیکھا جو توجہ سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بیٹا شروع کرو۔ جی اماں، یہ کہہ کر اس نے ہاتھ میں تیل ڈال کر اپنی انگلیوں سے آہستہ آہستہ مالش کرنا شروع کی۔ شامیر آنکھیں بند کیے اس کے آگے بیٹھا رہا۔ 5 منٹ کے بعد حزیمہ نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ شامیر وہیں صوفے پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دیکھا بہو کے ہاتھوں میں کیسا جادو ہے، تجھے تو سکون سے نیند ہی آ گئی۔ حزیمہ ہاتھ دھو کر واپس آئی تو ذکیہ بیگم کی بات پر مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سکندر اگلے دن سمیرہ کے گھر گیا۔ اس کی ماں کو تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اس کے بھائی نے انہیں کمرے میں بٹھایا اور پھر سکندر کے پوچھنے پر اس کو کس پر شک ہے، اس نے لا علمی کے اظہار کیا۔ سعد نے اس سے سکندر کا تعارف کروایا کہ یہ ٹی وی والے ہیں اور تمہاری مدد کریں گے، اس لیے تمہیں اگر کچھ معلوم ہے تو بتا دو۔ تبھی وہاں سمیرہ کی ماں چلی آئی۔ نا صاحب ہمیں معاف کرو، ہم اپنی بیٹی کو تو کھو چکے ہیں لیکن میں اپنے بیٹے کو نہیں کھونا چاہتی، میری بیٹی کا بدلہ میرا خدا لے گا۔ سعد نے دونوں ماں بیٹوں کو سمجھایا کہ اگر وہ کیس کریں تو روحینہ گواہی دے گی، لیکن وہ دونوں مکر گئے اور قریب ہی چودھری بلال کا آدمی اسے معلومات دینے کے لیے نکل گیا۔ سعد اور سکندر مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ سکندر اور سعد واپس شہر کی طرف لوٹ آئے۔ رات 12 بجے کے قریب روحینہ کی آنکھ کسی کھٹکے سے کھلی۔ دروازے پر کوئی زور زور سے دستک دے رہا تھا۔ روحینہ کے ساتھ رابعہ اور تایا حمید کی بھی آنکھ کھل گئی۔ تایا حمید نے ان دونوں کا اندر جانے کو کہا اور خود آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ پسٹل ہاتھ میں لیے 4 آدمی اندر داخل ہوئے۔ تایا حمید پر پسٹل تان لیا۔
تمہارا بیٹا ہمارے خلاف کیس کرنا چاہتا ہے اور تمہاری بیٹی چودھری کے خلاف گواہی دے گی۔ ان دونوں کو قابو میں رکھو، نہیں تو کسی دن دونوں کی لاش کسی جاڑے سے ملے گی۔ وہ لوگ دھمکیاں دیتے ہوئے نکل گئے۔ تائی رابعہ نے بیٹھ کر سر پکڑ لیا اور روحینہ کو کوسنے لگی۔ تایا حمید نے اسی وقت سعد کو کال کی اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ سعد نے ساری بات سن کر ہونٹ بھینچ لیے اور ابا کو کہا کہ وہ سامان باندھ لیں، وہ کل آ کر ان تینوں کو اپنے ساتھ شہر لے آئے گا۔ شامیر کمرے میں آیا تو حزیمہ اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ شامیر واش روم میں گھس گیا اور واپس آیا تو حزیمہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھی تو اس نے شامیر کو اپنی طرف دیکھتے پایا۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور پاؤں اوپر کر کے کمبل اپنے اوپر ڈال لیا۔ بات سنو۔ حزیمہ نے شامیر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بیڈ پر آ کر سو جاؤ۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ لیکن میں یہاں ٹھیک ہوں۔ شامیر غصے سے حزیمہ کی طرف بڑھا اور اسے کھینچ کر صوفے سے اٹھایا۔ کیوں انکار کر رہی ہو؟ تم کیوں انکار کر رہی ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے میں تمہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں؟ نہیں، میں اس لیے نہیں کہہ رہی۔ میں شروع دن سے وہاں سو رہی ہوں تو مجھے اب وہیں نیند آتی ہے۔ جانتی ہو آج اماں نے تم سے میرے سر کی مالش کیوں کروائی ہے؟ کیونکہ آج صبح مجھے جگانے سکینہ بھی آئی تھی اور انہوں نے تمہیں صوفے پر لیٹے دیکھ لیا۔ میں ابھی بھی ایک لمبا لیکچر سن کر آ رہا ہوں۔ میری بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی۔ حزیمہ نے بمشکل اپنے منہ سے الفاظ نکالا۔ وہ شامیر کے اتنے قریب تھی کہ اس کے کولون کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ شامیر نے بھی آج پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ شامیر نے اس کے کانپتے وجود کو دیکھا، اس کی جھکتی اٹھتی لرزتی پلکیں۔ شامیر کچھ پل کے لیے مدہوش ہو گیا۔ اس نے اپنے دہکتے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھ دیے، پھر باری باری اس کی آنکھوں کو چومتا ہوا وہ حزیمہ کی مزاحمت پر ہوش میں آیا اور جھٹکے سے اسے اپنے سے دور کرتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ حزیمہ کی نظروں نے دروازے تک اس کا پیچھا کیا اور وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہیں صوفے پر بیٹھتی چلی گئی۔ جاری ہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور کہانی پر تبصرہ ہمارے کمنٹ سیکشن پہ ضرور دیجیے۔ شکریہ۔